مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کیا ان فلانۃ یذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها، آپ نے فرمایا فلاں عورت ہے بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اپنا کوئی قول نقل نہیں کر رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ آپ سے پوچھا گیا فلاں عورت ہے بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، بہت زیادہ صدقہ دیتی ہے، لیکن ایک بیماری ہے اس میں کہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنمی ہے۔ دوسری عورت کے بارے میں پوچھا گیا یا رسول اللہ فَإِنَّ فُلَانَةً يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَلَاتِهَا وَصَدَقَتِهَا وَأَنَّهَا تَتَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقْطِ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا۔ دوسری عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ نمازیں بھی بہت کم پڑھتی ہیں، نمازیں کم پڑھنے کا مطلب نفلی نمازیں بھی کم پڑھتی ہے، نفلی روزے بھی کم رکھتی ہے، نفلی صدقے بھی بہت کم کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنتی ہے۔ یہ حقوق العباد ہیں۔ ہم اپنے عمل سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کو کتنا ہم نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کو لڑانا ہماری زندگی کا مقصد بن چکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اکسائے یا کسی شوہر کو اپنی بیوی کے خلاف اکسائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا معشر من اسلم بلسانہ، اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے تو اسلام لے کر آئے ہو، وَلَمْ يُفِضِ الْإِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِ، لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کو ایذا مت پہنچاؤ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ایذا پہنچانا یہ ایسا گناہ ہے، گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زبان سے تو مسلمان ہے لیکن اس کے دل میں ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت اس کے دل میں نہیں اتری ہے، اس کو ایمان کی وہ حلاوت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو اس لیے حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ آپ نے پوچھا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا جس کے پاس درہم دنانیر پیسے نہ ہو اس کو ہم مفلس کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا مفلس وہ ہے حقیقت میں، دیوالیہ وہ شخص ہے حقیقت میں جو قیامت کے دن آئے گا بہت ساری نمازیں لے کر، بہت سارے صدقے لے کر، بہت سارے حج لے کر، بہت ساری عبادتیں لے کر، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، اس کو اس نے گالی دی ہوگی، اس کا اس نے خون بہایا ہوگا، اس کو اس نے مارا ہوگا، اس پر اس نے تہمت لگائی ہوگی، تو ہر ایک حق والے کو اس کی نیکیاں دے 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 کر یہاں تک یہ شخص پہنچ جائے گا کہ اس کی اپنی نیکیاں بالکل زیرو ہو جائیں گی، اور حق والے آئیں گے ان کے گناہ بھی اس پر لاد دیے جائیں گے، اونھے منہ اس کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ یہ حقیقی معنوں میں مفلس اور دیوالیہ ہے کہ اتنی نیکیاں کر کے گیا اور قیامت میں جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ اس لیے حقوق العباد کو اتنا معمولی اور اتنا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کا حق ادا کرو، بندے کا حق ادا کرو۔ جو شخص جتنے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرنے والا ہوگا وہ اتنا اچھا مسلمان ہے، جو جتنے حقوق کم درجے کے ادا کرنے والا ہوگا اس کے ایمان اور اسلام کا وہی درجہ ہے۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم اللہ کے حقوق کتنے ادا کرتے ہیں، بندوں کے حقوق کتنے ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔